نماز ظہر کا وقت بھی ہو چکا، بلکہ نماز ظہر کا وقت اختتامی صورت میں پہنچ رہا ہے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ میں نے 3 باتیں مختصر کر کے تمام دوستوں کو یوں سمجھ لیں کہ آج کی اس پاک محفل میں تحفہ دینا۔ چلو آپ ایک مرتبہ سب سبحان اللہ ادا کریں۔ عشق والے سبحان اللہ، اب بھی نہیں، وہ عشق والی، محبت رسول والی، محبت خدا والی بولیں سبحان اللہ، سارے پھر بولیں سبحان اللہ۔ ایسا جس طرح پروگرام آپ نے سجایا، جو اسٹیج پہ لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، ماشاءاللہ رضوان سے اور اس کی پوری ٹیم سے یہی امید تھی، جب سے یہ صحبت میں رہ رہا ہے تو اس سے اس چیز کا ہونا ضروری تھا۔ پہلی بات، مائیں بھی سن لیں، باپ بھی سن لیں، بالخصوص مائیں سنیں اور باپ بھی سنیں، توجہ سے، توجہ چاہیے مجھے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، باپ کی بات یہ پہلے استاد کا درجہ رکھتی ہے۔ اس پر میرے پاس بہت کچھ درد موجود ہے۔ اس مختصر وقت میں آج کی ماں کو اور آج کے باپ کو اتنا پیغام دیتا ہوں، جتنا کچھ آپ جانتے ہیں اپنے بچوں کو رسول اللہ کی تعریف سنائیں۔ آج کے باپ کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، بچوں کو عاشق رسول بنانے کے لیے عالم مفتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ کا عاشق ہو جائے، چاہے ان پڑھ ہو، وہ حضور کی میٹھی میٹھی باتیں سناتا رہے۔ 15 سال تک بچہ ماں اور باپ کی باتیں سنتا ہے، 15 سال باپ اپنے نبی کی تعریف سنائے تو انشاءاللہ بچہ عاشق رسول ہو جائے۔ پہلی بات یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جب ماں اور باپ بچے کو اللہ کی تعریف، نبی پاک کی تعریف، علی پاک کی تعریف، غوث اعظم کی تعریف، داتا صاحب کی تعریف اپنی سادی زبان سے سناتے رہیں گے تو انشاءاللہ 15 سال تک بچہ جو ہے ایک بہترین عاشق رسول اور بندہ خدا کا تیار ہو جائے گا۔ دوسری بات، یہ جو معاشرتی تعلیم ہے، اس کو بعض لوگ دین سے الگ بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم ایک الگ سے دیوار بنا دیتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ دینی تعلیم جو ہے وہ قرآن پاک ہے اور حدیث ہے، دنیاوی تعلیم جو ہے وہ معاشرتی علوم ہے، سائنس ہے، انگلش میتھ ہے۔ ہرگز نہیں، یہ انگریزی، انگلش یعنی میتھ، معاشرتی تعلیم، سائنس، یہ سب تعلیم دین کا ایک شعبہ ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے، یہ دین کا شعبہ ہے، یہ بھی دینی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے اجرت دی۔ جیسے ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں نا، ہمیں والدین پیسے دیتے ہیں، ہمارا بچے کو آگے کوئی میتھ کا ٹیچر آتا ہے، انگلش کا ٹیچر آتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، انگلش سکھاتا ہے، ہم اس کو پیسے دیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دیے اجرت کے طور پہ کہ ہمارے ان تمام صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اس کا مطلب ہے کہ لکھنا پڑھنا یہ بھی دین کی تعلیم کا ایک حصہ ہے، اس کو الگ نہ رکھیں۔ اب آخری بات سن لیں، بچہ قاری قرآن بنے یا عالم بنے یا پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، کوئی بھی شعبہ اختیار کر لے، ہر ایک کا مقصد جب اللہ کی رضا ہوگی، جس تعلیم میں اللہ کی رضا ہوگی وہی تعلیم دین کی تعلیم ہے۔ ڈاکٹر بن رہا ہے تو اللہ کی رضا دماغ میں ہو، انجینئر بن رہا ہے تو اللہ کی رضا دماغ میں ہو، کسی بھی شعبے میں جا رہا ہے تو مخلوق خدا کی خدمت اور معاشرے کی سدھار کے لیے اگر قدم رکھتا ہے تو جس طرح قرآن کے قاری کو
ایک ایک حرف پہ درجہ ملتا ہے، اسی طرح ڈاکٹر کو بھی ایک ایک حرف پڑھنے میں درجہ ملے گا اگر دل میں یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور مخلوق کی خدمت۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو گھروں میں آقا علیہ السلام کی تعلیمات دیں، حضور کی باتیں سنائیں، اولیاء کی باتیں سنائیں، اللہ کی باتیں سنائیں، پھر ان کے لیے ایک علیحدہ سے دینی یعنی جس کو ہم قرآن اور حدیث کا کہتے ہیں اس کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ اگر والدین ایسا کریں گے تو انشاءاللہ جب قیامت میں جائیں گے تو اللہ کے محبوب سے انشاءاللہ خاص انعام وصول کریں گے۔ لاکھوں لاکھ خرچ ہوتا ہے محض انگلش میں کامل کرنے کے لیے، میتھ میں کامل کرنے کے لیے باقاعدہ ہوتا ہے۔ کیا صرف 35 منٹ 24 گھنٹے میں صرف 35 منٹ آپ بچے کو قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم نہیں دلا سکتے؟ صرف 35 منٹ جہاں آپ کا بچہ 14 گھنٹے سکول کی تعلیم میں مصروف ہے، وہاں صرف 35 منٹ کا پیریڈ آپ قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم نہیں دلوا سکتے؟ لاکھوں روپے اس تعلیم پہ خرچ ہوتے ہیں، کیا کچھ روپے اس تعلیم پر خرچ نہیں ہو سکتے؟ کوشش فرمائیں۔ میں دعا کرتا ہوں رضوان مشتاق نے جس طرح کا یہ رنگ دیا اور بالخصوص جو قرآنی تعلیمات کا مادہ بھائی نے ادھر سامنے کیا تو سچ پوچھے تو دل باغ بہار ہو گیا۔ اس طرح جو کروڑوں بچے مدرسے سے دور ہیں، وہ مدرسے والی جو تعلیم ہے ہر سکول میں جو ہے اس کا مادہ شامل ہو جائے گا۔ مقصد تو قرآن سکھانا تھا نا، اگر یہ پیریڈ شامل ہو جائے گا، یہ جو ہمارا دکھ بھرا درد بھرا جملہ ہمیشہ رہتا ہے کہ آپ بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دیتے، وہ انشاءاللہ ہر سکول میں جب یہ تعلیم داخل ہو جائے گی تو ہمارے بچے قرآن اور حدیث کی تعلیم سے بھی انشاءاللہ مستفید ہو جائیں گے۔ ہمارے بچوں کو قرآن کی سمجھ بھی آئے گی اور ساتھ حدیث کی بھی سمجھ آئے گی۔ میں بہت زیادہ اس کوشش پر ان کو سراہتا ہوں۔ کیا بات ہے ان کی بھائی، کیا کمال کر دیا۔ آپ ذرا اٹھ کے نا مجھ سے دعا لے لیں۔ ابھی جو آپ نے یہ درس دیا منور سے سب کدھر آوایا اس بات کا مستحق ہے۔ اتنی بڑی بات آپ لے کے میدان میں نکلے ہیں تو اتنا بڑا کام تو شاید کوئی آج تک مفتی نہیں کر سکا جو آپ لے کر چلے ہیں۔ کتنے سکولوں میں اس وقت تک؟ اس بھائی کے لیے تمام ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میری طرف سے تو آپ کو ایک ہے محبت کا پیغام۔ آپ کو میں اپنے دل کی پوری روشنی سے کہہ رہا ہوں، جتنے آپ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں آپ جان بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ اس جگہ پہ قرآن کی تعلیم لے کے جا رہے ہو جہاں قرآن کا نام بھی کوئی نہیں لینے دیتا۔ پھر یہ درد کی بات شروع ہو جائے گی کیونکہ وہ آپ کو اشارت نہیں کافی ہے۔ قرآن کا نام بھی کوئی نہیں دیتا سکولوں میں، نہ جانے کس کھیت میں یہ پل پڑ گئے۔ ٹاٹا سکھانے میں ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ٹاٹا سکھا دو، ان کو اللہ حافظ سکھانے میں دقت ہوتی ہے۔ یہ حالت ہوگی نا ہماری۔ ٹاٹا بچہ بول دے ٹاٹا کہہ دو، بچہ چھوٹا سا ہاتھ پورا قبیلہ وہ خوش رہے گا اب ہمارے بچے نے تو تیر مار لیا ہے، وہ ٹاٹا کہہ رہا ہے۔ ٹاٹا کی بجائے اللہ حافظ نہیں سکھا سکتے۔ ایسے ماحول میں آپ قرآن لے کے آ گئے، سارے بولو نا سبحان اللہ۔ پھر میں ایسے ماحول میں آپ قرآن لے کے آ گئے تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ قرآن سمجھے گا تو انشاءاللہ یہ اللہ اللہ کرے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دعا ہے میری اللہ پاک ہر والد کو ہر والدہ کو صحیح تعلیم مکمل تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہر والدہ کی گود میں عشق رسول پلے پڑے جوان ہو جائے، ہر والد رسول اللہ کی تعریف اور نبی پاک کے آل کی تعریف اولیاء کی تعریف کرے اور بچوں کو بنیادی تعلیم سے مستفیض کرے۔
اور اپنے بچوں کو رسول اللہ کا عاشق بنائے اور خدا کا سچا کھرا بندہ بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹر، انجینئر، فوجی، جو بھی مقدر ہے بچہ جس سمت چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور بالخصوص اس ادارہ کو اللہ کریم نے جو بلندیوں سے نوازا، اور جو بلندی نظر آ رہی ہے، کاوش جو نظر آ رہی ہے، کہتے ہیں کامیابی کے لیے آپ جو ہے نا بندے کا خیال دیکھو، کیونکہ بندے کی سوچ سے بندے کی تعمیر ہوتی ہے۔ رضوان جو سوچ رکھتا ہے، ان کی سوچ سے جو کچھ نظر آ رہا ہے، تو ان کی سوچوں کے ساتھ اس فقیر کی دعا ہے۔ یہ چھوٹا سا سکول اب اتنی منزل میں بڑھ گیا تو انشاءاللہ یہ اور بھی زیادہ محیط ہو جائے گا، ہزاروں خدا کے بندوں کی تعلیم کی جگہ بنے گا۔ یہ ہماری دعا ہے، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، دشمن کے شر سے بچائے۔ بالخصوص قرآن پاک کی تعلیم کا جو مشن لے کر یہ جوان چلے ہیں شاہد صاحب، اللہ ان کو بھی دنیا بھر میں کونے کونے میں اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیم پہنچانے کی ہمت عطا فرمائے، اور یہ توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح دین کی خدمت اور قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام جو اس میں شریک ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہم سب کو اللہ نبی پاک کا غلام بنائے اور نبی پاک کا عاشق بنائے، اور ہم سب کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے۔ سن لو نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جس کی جیب میں نماز نہیں ہے اس کی دنیا آخرت برباد ہے۔ نماز ہے تو سمجھ لو سب کچھ ہے انشاءاللہ۔ نماز ہے تو سب کچھ ہے۔ بیٹیاں بھی نماز پڑھیں اور بھائی بھی نماز پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز کا ماحول گھر میں برپا کر دیں، جتنا بس زور لگے اس پر لگائیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، اور بیٹیوں کو اللہ باپردہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورت کہیں پر بھی کام کر سکتی ہے، جا سکتی ہے، مگر وہ اپنے پردے کو خراب نہ ہونے دے، نقاب کے ساتھ جائے اور پورے لباس کے ساتھ جائے، اس پہ شریعت میں کوئی منع نہیں ہے۔ بے پردہ گھر میں بھی بیٹھے گی تو جرم دار ہوگی، باپردہ بازار میں جا کے دکان کریانہ کی لگا دے گی تو شریعت منع نہیں کرتی، شرط پردے میں رہنا ہے، آنکھوں میں حیا ہو اور چہرے پہ پردہ بھی ہو۔ آج کل کی عورتیں کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، میں نے کہا کھانا بھی آنکھوں سے کھا لیا کرو، آنکھوں کا حیا ہونا چاہیے۔ یہ بے حیائی کو چھپانے کے لیے، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں آنکھوں کا حیا ہو، باقی کیا رکھا ہے۔ برقعوں میں جو بندے ہیں وہ اچھے عورتیں پھرتی ہیں، مطلب اس طرح کی کر کے نہ اپنی گندگی کو وہ کرتے ہیں۔ پردے میں رہنا انشاءاللہ۔ بی بی فاطمہ زہرا سلامی دے گی جو عورت باپردہ ہو کے مر کے قبر میں پہنچے گی۔ تو میں بیٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی باپردہ رہنے کی توفیق دے۔ بیٹی عورت کچھ بھی کر سکتی ہے مگر باپردہ رہو، سکول ہے، کالج ہے، چلاؤ، مگر پردہ نقاب یوں بس آپ کی آنکھیں ہوں اور دستانے ہوں، بھلے کام کرو، کہیں پر بھی اللہ آپ کو لے جائے تو کرو کام، مگر کرنا ضروری ہے، پردہ بے حد ضروری ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب نے جو ہے نا آمین بولنا ہے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا رضوان کی یہ ذمہ داری ہے اپنے پاس جو اسٹاف رکھے ان کو باپردہ کرے، ان کے اوپر نقاب دلوائے، ورنہ جو سربراہ ہوگا وہ بھی قیامت میں عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ایک باپ کو لے کے جائے گی بے پردہ، اور باپ کو بھی کہے گی یہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے دھکا دیا ہی نہیں، پریشر دیا ہی نہیں تھا، یہ مجھے ہر جگہ سے پریشر دیتا تھا، اپنا فرما برداری کراتا تھا، اگر یہ مجھے پردہ کراتا تو میں ضرور کراتے۔ اللہ فرمایا کہ اس کے باپ کو بھی لے جاؤ جہنم میں، پھر اپنے خامد کو ساتھ لے کے جائے گی جو اس پر نگرانی نہیں کرتا تھا، اس پر سختی نہیں کرتا تھا پردے کی، پھر اپنے بھائی کو لے کر جائے گی جو اس پر سختی نہیں کرتا تھا، ساری سختیاں کرتا تھا مگر باپردہ رہنے کی اس نے سختی نہیں کری۔ ایک عورت 3 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، باپ کو، بھائی کو اور خامد کو، چوتھے کو جس کی سربراہی میں وہ کام کرتی رہی اور اس سربراہ نے اس کو تعلیم نہیں دی، پابندی نہیں کی، اس کو سربراہ کو بھی جہنم میں لے کے جائے گی۔ حدیث پاک سنا رہا، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، وہ 4 مرد بھلے 5 وقت کے نمازی کیوں نہ ہو، اگر انہوں نے اپنے خواتین کو پردہ اور حیاداری میں پابند نہیں کیا، یہ 4 قسم کے مرد جہنم میں جائیں گے، چاہے وہ 5 وقت کا پکا نمازی بارش کیوں نہ ہو، اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں رضوان کو کہتا ہوں جو اسٹاف رکھے ان کو مطلب یہ ہے کہ باپردہ تعلیم دے، تاکہ ہمارا جو یہ ساتھی ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بزم عشق مصطفیٰ کا ضلعی صدر بھی ہے، اس کے کاندھے پہ رسول اللہ کے عشق کے عمل کا بوجھ ہے، بزم عشق مصطفیٰ انٹرنیشنل ضلعی صدر یوتھ ونگ کا کھڑا ہے، اس کے اوپر ماشاءاللہ اللہ نے دینی ذمہ داری بھی دی ہے، تو میں کیسے کب چاہوں گا کہ اتنا بڑا جوان جو ہے وہ کسی اور کے گناہ میں مارا جائے۔ ٹھیک ہو گیا، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے کوشش کرنی ہے۔
یا اللہ ان کو بھی یہ ساری سمتیں درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب بچیوں کی خیر، بہنوں کی خیر، کشمیریوں کی خیر. کشمیر کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی فتح عطا فرمائے. پورے ملک میں جہاں پوری دنیا میں جہاں وہ جو ہے غیر مسلمانوں کی بستیوں کو، علاقوں کو قبضے میں لیے ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو جو ہے نیست و نابود کرے اور مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے. بالخصوص کشمیر کو اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے. مانگتے رہو دعا، 100 سال مانگ رہو، کشمیر کا 1 انچ بھی آزاد نہیں ہوگا. دعا تک آپ نے رکھ دیا سسٹم کو، تو دعا سے کبھی کچھ نہیں ہوتا. بدر میں جانا پڑتا ہے. جب ہر مرد و عورت اپنا کردار ادا کریں گے تو پھر کشمیر کیا ہندوستان بھی فتح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے. اللہ اپنی حفظ و امان عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مبارک. بہت بہت شکریہ حضور قبلہ پیر و مرشد قاری ریاض الدین صاحب. میں